Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 21 of the course Network Security. We are in the last sub-part of part 2 where we are discussing how to incorporate security in other parts of the network. Before we start the contents of today's lecture, let us have a look on what we discussed in our last lecture. So we talked about achieving confidentiality using symmetric encryption. The discussion remains the same. We have got majorly two types of encryption, symmetric encryption and asymmetric encryption. In the symmetric case, we use one key, we use same key. Both the sender and the receiver, they use the same key. However, in the public key cryptography, in the asymmetric encryption, there is more than one key involved. Now, having more than one key gives us different types of benefits. As you're already aware, the major benefits are in the asymmetric cryptography that you can achieve the confidentiality as well. Making use of a private and public key ensures confidentiality, authentication, and integrity. That is the first advantage. And the second advantage was that you can have the key distribution without involving the KDC, the key distribution center. تو یہاں پر asymmetric کی cryptography میں آپ کو ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں. آپ کا KDC بھی انوالو نہیں ہے, ایک تھرڈ پارٹی بھی انوالو نہیں ہے, اور آپ کانفیڈینشیلٹی بھی اچیو کر رہے ہیں. ایشو یا چیلنجنگ ٹاسک ہمارا سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں ہے, جہاں پہ ہم کانفیڈینشیلٹی بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن بیچ میں KDC بھی انوالوڈ ہے. تو KDC کے انوالو ہوتے ہوئے آپ کیسے کانفیڈینشیلٹی اچیو کرتے ہیں, آج اس پر مزید بات بھی جاری رہے گی. جو ڈیٹیل میں کانٹینٹس ہم نے دیکھے تھے وہ تھا کہ آپ لنک ورسز اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کیسے حاصل کرتے ہیں. سو ہمارے پاس لنک انکرپشن ہے اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے. لنک انکرپشن میں یہ تھا کہ آپ کے ڈفرینٹ پارٹس آف دی نیٹورک ہیں, ایک ڈیوائس دوسری ڈیوائس کے ساتھ کسی ایک لنک کے تھرو کنیکٹڈ ہے, دوسری ڈیوائس کسی اگلی ڈیوائس کے ساتھ کسی ایک لنک کے تھرو کنیکٹڈ ہے. اگر آپ اپنے گھر میں براڈ بینڈ کنیکشن کی بات کریں, سو آپ کی اینڈ ڈیوائس, آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کا اسمارٹ فون یا آپ کا کمپیوٹر ایک سے زیادہ لنکس کو یوز کرتے ہوئے ISP کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جیسا کہ پہلا لنک وہ ہے جو کہ آپ کے لیپ ٹاپ سے اس ایکسس پوائنٹ میں ٹرمینیٹ ہو رہا ہے, آپ کے گھر کے وائی فائی روٹر میں ٹرمینیٹ ہو رہا ہے. اگر وائرلیس ہے سو یہ وائرلیس لنک بھی ایک لنک کنسیڈر ہوگا. اگر کیبل ہے سو آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے ایکسس پوائنٹ تک ایک لنک ہے. پھر آپ کے ایکسس پوائنٹ سے جو آپ کی اسٹریٹ میں جو ایکسچینج ہے, جو بوتھ ہے, وہاں تک یہ دوسرا لنک ہے. پھر ایکسچینج سے مین ایکسچینج تک تیسرا لنک ہے. پھر مین ایکسچینج سے ISP یہ چوتھا لنک ہے. سو یہ مختلف لنکس ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے نیٹورک میں اگر آپ کسی کیمپس نیٹورک میں ہیں یا آفس نیٹورک میں ہیں, سو آپ کا لیپ ٹاپ ہے وہ سب سے پہلے ایک ایکسس پوائنٹ میں ٹرمینیٹ ہوتا ہے. سو یہ ایک لنک. پھر ایکسس پوائنٹ سے فار ایگزامپل کسی مین سوئچ پہ ٹرمینیٹ ہونا, یہ دوسرا لنک. پھر اس سوئچ کا کسی روٹر کے ساتھ کنیکٹ ہونا, یہ تیسرا لنک. روٹر کا ISP کے ساتھ کنیکٹ ہونا, یہ چوتھا لنک. سو یہ ڈفرینٹ لنکس ہیں. ہم اپنے نیٹورک میں کانفیڈینشیلٹی کو اور سیکیورٹی کو اچیو کرنے کے لیے لنک پر بھی انکرپشن لگاتے ہیں اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بھی لگاتے ہیں. اب لنک اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا ڈفرنس ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود یور فرینڈ ہو از سم ویئر سٹنگ ان نیوزی لینڈ. نیوزی لینڈ میں آپ کا کوئی دوست ہے, آپ اس کو ای میل بھیجنا چاہتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب لنک انکرپشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اینڈ ڈیوائس جس پہ بیٹھ کر آپ میسج کمپوز کر رہے ہیں وہاں سے لے کر اور نیوزی لینڈ تک جتنے بھی لنکس ہیں بیچ میں 10 15 20 جتنے بھی لنکس ہیں
ان لنکس کو سیکیور کیا جائے کوئی انکرپشن ڈیوائس لگا کر. اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ آپ کے کمپیوٹر سے لے کر آپ کے دوست کے کمپیوٹر تک جتنی بھی جو اینڈ ڈیوائسز ہیں اس اینڈ لیئر پر آپ انکرپشن یوز کرتے ہیں. اور یوزلی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہم نے دیکھا تھا کہ آپ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن application layer پر انشور کرتے ہیں. using different types of protocols you can ensure end-to-end encryption. so کیا ہمیں نیٹورک میں لنک انکرپشن چاہیے یا اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن چاہیے؟ سو ہمیں دونوں ہی بڑا امپورٹنٹلی نیٹورک میں انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم زیادہ سیکیورٹی کو اچیو کریں. اس کی تیسری اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ ادارہ ہے جس کی ڈفرینٹ برانچز ہیں. اب اس برانچ آفس نے دوسری برانچ آفس جو کہ لیٹس سے سٹی کے دوسرے کارنر میں ہے اس کے ساتھ کوئی کمیونیکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے درمیان یہاں پہ اس ادارے میں بیٹھے ہوئے ایک امپلائی نے دوسری برانچ میں بیٹھے ہوئے کسی دوسرے امپلائی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ دونوں چیزیں ہی استعمال ہوں گی, لنک انکرپشن بھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لنکس آ رہے ہیں اس لوکیشن سے اس لوکیشن تک سب کو انکرپٹ کیا جائے گا یوزنگ این انکرپٹنگ ڈیوائس جو کہ لنکس کو سیکیور کرے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ اپلیکیشن لیئر پر کوئی ایسا پروٹوکول یوز کریں گے جو کہ ان اینڈ ٹو اینڈ کنورسیشن کو سیکیور کرے. جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پرٹیکولرلی فگر میں دیکھا تھا کہ ایک سرور ہے اور دو کمپیوٹرز ہیں. یہ دو کمپیوٹرز اس سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس پرٹیکولر ٹپالوجی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی لنک ٹو لنک انکرپشن اور اینڈ لنک انکرپشن اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن دونوں ہی انکارپوریٹڈ ہیں. جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر جو پبلک سوئچنگ نیٹورک PSN یا پیکٹ سوئچنگ نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. سو اس کمپیوٹر کا پبلک سوئچنگ نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہونا یہ ایک لنک ہے, ٹھیک ہے. سو یہ لنک بھی انکرپٹڈ ہے, ایک ڈیوائس لگائی گئی ہے جو کہ اس لنک کو سیکیور کر رہی ہے. اور دوسری سائڈ پر آپ دیکھیں یہی ٹاپ والا کمپیوٹر جب سرور کے ساتھ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کمپیوٹر اور سرور کے درمیان اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بھی چل رہی ہے جو کہ بلیک ڈاٹ سے یا بلیک اوولز سے ریپرزینٹڈ ہے. سو ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے نیٹ ورک کی سیکیورٹی تبھی اچیو ہو سکتی ہے جب کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے لنک انکرپشن بھی چل رہی ہے اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بھی چل رہی ہے. اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے لیے یاد رکھیے گا ہمیں کیز کی ضرورت ہے. یہ دونوں پارٹیز آپس میں کی ایکسچینج کریں گی, کسی پروٹوکول پر ایگری کریں گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی ان کی جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ آپس میں سیفلی یا سیکیورلی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ان دی نیٹورک ٹو انشور لنک انکرپشن اینڈ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن. If you remember, we also talked that if you have got a wired network, if you have got faceplates, if you have got patch panels, so it becomes very easy for an intruder, which usually in this particular case can be an insider, can be an inside employee who can use a patch panel and he can plug his computer to that patch panel and can become part of the network. اگر وہ انسائڈر, اگر وہ اس ادارے کا امپلائی کوئی اٹیک لانچ کرنا چاہتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نیٹ ورکس کی لوکیشنز ہیں, فیس پلیٹس لگی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ اپنی کیبل کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں, یا آپ کے پیچ پینلز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ساری کیبلز ٹرمینیٹ ہو رہی ہیں. وہ وہاں پہ بڑی آسانی سے اپنے کنیکشن کو اسٹیبلش کر سکتا ہے. اپنے لیپ ٹاپ کی کیبل اس نے اس پیچ پینل میں لگا دی اور اس کے بعد وہ اس نیٹ ورک کا حصہ بن جاتا ہے. نیٹ ورک کا حصہ بننے سے یہ اٹیکر یا یہ انٹروڈر کیا کر سکتا ہے, وہ سارا فلو انالیسس دیکھ سکتا ہے. وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سی ٹریفک کہاں سے جا رہی ہے, کون سی ڈیوائس کس قسم کی ٹریفک جنریٹ کر رہا ہے. سو ہم پھر یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہ ڈیٹا کو نہ دیکھ سکے, وہ ٹریفک کو نہ دیکھ سکے, ہم پھر اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بھی انشور کرتے ہیں. وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے لیکن ایگزیکٹلی ڈیٹا وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا یا ڈیٹا اس کے لیے میننگ لیس ہوتا ہے.
So we also discussed that it becomes easier that still the attacker or the intruder can recognize the traffic flow. Flow वो देख रहा है कि कौन सी originating device है, कौन सी sending device है, और ये traffic flow कर रही है, traffic communicate कर रही है, इधर से डाटा इस डिवाइस के लिए एक्सचेंज हो रहा है, बट स्टिल उस इंट्रूडर के लिए एनालाइज करना, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या डाटा है, क्या कन्वर्सेशन चल रही है, ये इम्पॉसिबल हो जाता है अगर साथ में एंड टू एंड एनक्रिप्शन भी यूज की गई है. सो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ बोथ लिंक एनक्रिप्शन एंड टू एंड एनक्रिप्शन. Let us proceed to the outlines of today's lecture. So we briefly discussed the key distribution center, KDC. Today we will talk in detail about the key distribution mechanism and the role of KDC. How does a KDC, key distribution center, ensures that both the parties, party A and party B, have securely received the keys and they can still communicate with each other in a secure fashion. We will also talk about the key distribution design constraints. It is the responsibility of KDC to make sure that keys have been exchanged, has been transported to party A and party B in such a way that their communication will not be compromised. So what are the design constraints for this particular task? We will also explore this. The objectives of today's lecture are, at the end of today's lecture, inshallah, you will be able to present an understanding of the confidentiality using symmetric encryption. How does key exchange and involving KDC ensures that there is confidentiality between two users who are sending and receiving the data. And the other objective of today's lecture is you would be able to demonstrate knowledge about the key distribution. It is very important that you must be aware of how the KDC can take different steps, can have different options in order to transmit keys to two different parties. So let us begin and talk about key distribution. So symmetric schemes require both parties to share a common secret key. दोनों पार्टीज, पार्टी ए और पार्टी बी, या पार्टी सेंडर और पार्टी रिसीवर, इन दोनों को कीज की जरूरत है, और यही सिमेट्रिक एनक्रिप्शन है कि ये एक की इनको चाहिए होगी. दे विल बी यूजिंग सेम की. सेंडर सेम की को यूज करते हुए एनक्रिप्ट करेगा और रिसीवर सेम की को यूज करते हुए डिक्रिप्ट करेगा. सो इन दोनों का की सेम की को यूज करते हुए कम्युनिकेशन करना ये बहुत जरूरी है. सो सेम की इन पार्टी ए और पार्टी बी तक कैसे पहुंचेगी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि की भी एक्सचेंज करवानी है और इनको सिक्योर फैशन में भी एक्सचेंज करानी है. हमने ये बात भी की थी कि एज्यूम करें कि यहाँ पे केडीसी है, ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है. अब केडीसी ने पार्टी ए को भी की पहुंचानी है, पार्टी बी को भी की पहुंचानी है, इस तरीके से कि की मिलने के बाद पार्टी ए और पार्टी बी, केडीसी का रोल खत्म हो जाएगा और पार्टी ए और पार्टी बी आपस में उस की को यूज करते हुए कम्युनिकेशन करेंगे. लेकिन यहाँ पे मसला एक ये आता है कि केडीसी जब की एक्सचेंज कर रहा है, व्हाट इफ कि यहाँ पर एक इंट्रूडर बैठा है और जब वो की एक्सचेंज हो रही हो वो उस की को ऑब्टेन कर ले. अगर की डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ही एक इंट्रूडर, एक अटैकर की को ऑब्टेन कर लेता है, मैन इन द मिडल है, ठीक है, इंट्रूड करता है, वो की को हासिल कर लेता है, तो ए और बी के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, जितनी भी ऑनगोइंग कन्वर्सेशन होगी, वो सारी की सारी उसके लिए रिवील करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ही हैज गॉट होल्ड ऑफ द की. सो सिक्योरली की को डिस्ट्रीब्यूट करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्योरली कैसे की डिस्ट्रीब्यूट की जाए इसको भी देखते हैं. ऑफन सिक्योर सिस्टम फेलियर ड्यू टू ब्रेक इन द की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम. पार्टी ए और पार्टी बी ने सिक्योरली की को
سیکرٹ کی کو یوز کرتے ہوئے کمیونیکیشن کی. اسٹل لیٹر آن ریئلائز ہوا کہ ان کی ساری کانفیڈینشیلٹی بریچ ہو گئی ہے, انٹیگریٹی بریچ ہو گئی ہے. وہ تو پارٹی اے اور پارٹی بی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جس کی کو یوز کرتے ہوئے کمیونیکیشن کر رہے ہیں یہ کی کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ کی یوز کرنے سے پہلے کمپرومائز ہو چکی تھی. اٹیکر نے کی کو حاصل کر لیا تھا اور کی کو حاصل کرنے کے بعد جب وہ کی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی اس کی کو حاصل کر لیا تھا, اور اب اے اور بی کے درمیان جتنی بھی کمیونیکیشن چل رہی ہے وہ ساری وہ دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے. کی ڈسٹریبیوشن کے 4 طریقے ہیں. سیکیور کی ڈسٹریبیوشن کے 4 طریقے ہیں, جس کو ہم نے بڑا بریفلی پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا. ایزیوم کریں کہ آپ پارٹی بی ہیں, میں پارٹی اے ہوں, اور ہم نے آپس میں کی ایکسچینج کرنی ہے. 4 پاسبلٹیز ہیں, ان 4 میں سے ہم کوئی ایک طریقہ اختیار کرتے ہوئے کی ایکسچینج کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ پارٹی اے یعنی کہ میں, پارٹی بی آپ کو ان پرسن جا کر فزیکلی ہم میٹ کرتے ہیں اور پھر ہم کی ایکسچینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کی کوئی بھی کوڈ تھا, وہ کی کوئی بھی ہم نے پیپر پہ لکھی, وہ کی کوئی بھی پروگرام تھا, وہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی ایکسچینج کی. اور پھر آپ اور میں اس بات پر فزیکلی ملنے کے بعد ہم ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اور میں واپس اپنی لوکیشنز پر جا کر جو بھی کمیونیکیشن کریں گے وہ اس کی کے تھرو ہوگی. اب یہ سیکیورٹی کو تو انشور کرتا ہے, لیکن ایزیوم کریں کہ آپ کراچی میں ہیں اور میں اسلام آباد میں ہوں, اور کی اگر ہم نے ایکسچینج کرنی ہے تو ہم کسی پوائنٹ پر ہم ملیں گے اور پھر ہم کی ایکسچینج کریں گے, جو کہ تھوڑا سا انکنوینئنٹ یا انفیزیبل ہے. یہ تو سیم کنٹری ہے, لیکن اگر میں نے کمیونیکیشن کسی دوسری کنٹری میں کسی پارٹی بی کے ساتھ کرنی ہے, اس کیس میں کیا ہوگا, فزیکلی مل کر کی ایکسچینج کرنا یہ انتہائی انکنوینئنٹ اور سارٹ آف امپاسبل ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی, کسی کوریئر کو کہتے ہیں, وہ تھرڈ پارٹی وہ کوریئر فزیکلی جا کر کمپیوٹرز کو انوالو کیے بغیر, نیٹ ورکس کو انوالو کیے بغیر فزیکلی جا کر کی آپ کو بھی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور کی مجھے بھی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. سو یو انوالو اے تھرڈ پارٹی ہو فزیکلی ڈسٹریبیوٹ دی کی ٹو پارٹی بی اینڈ پارٹی اے. یہ 2 طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے اور میں نے پہلے ایک کمیونیکیشن کی تھی, پہلے ہم نے کوئی کی کو یوز کرتے ہوئے کوئی کمیونیکیشن کی تھی. اب ہم مزید سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے اس کی کو یوز کرتے ہوئے یہ نئی کنورسیشن نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر یہ کی کمپرومائز تھی یا کوئی اس پر بروٹ فورس اٹیک کر رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اب تک وہ سکسیسفل ہو چکا ہوگا اور وہ ہماری کنورسیشن کو جان سکتا ہے. تو آپ پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ اس پریویسلی کمیونیکیٹڈ جو کی تھی اس کی کو یوز کرتے ہوئے آپ نئی کی ایکسچینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پرانی کی تھی, پرانی کوئی بھی انکرپشن اسکیم تھی یا کی تھی, اس کے تھرو آپ نئی کی کو ایکسچینج کرتے ہیں. یہ کمپیوٹرز کے تھرو ہی, مطلب آپ اور میں نے ایک ہفتہ پہلے, ایک دن پہلے, ایک مہینہ پہلے ایک کی کو یوز کرتے ہوئے, کسی کرپٹوگرافک اسکیم کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اور میں نے کمیونیکیشن کی تھی. اسی کی کو, اسی انکرپشن کو, اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے آپ اور میں اب نئی کی ایکسچینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ نے پرانی انکرپشن اسکیم پر نئی کی ایک لیئر چڑھا دی. ٹھیک ہے, یا نئی کی پر آپ نے پرانی اسکیم کی ایک لیئر چڑھا دی. پرانی اسکیم کا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میں ایز اے ریسیور جب اس کو ریسیو کروں گا, ٹھیک ہے, اس کو میں پرانی کی کو یوز کرتے ہوئے ڈیکرپٹ کروں گا, مجھے نئی کی مل جائے گی. اب فیوچر کنورسیشن, فیوچر کمیونیکیشن اس نئی کی کو یوز کرتے ہوئے ہی ہو گئی. یہ ہو گئی 3 باتیں. چوتھا طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ if A and B have secure communications with the third party C can relay key between A and B. آپ بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی لے آتے ہیں, آپ نے بھی ایک تھرڈ پارٹی سی کے ساتھ سیکریٹلی سیکیورلی کمیونیکیٹ کیا تھا اور میں نے بھی پارٹی سی کے ساتھ سیفلی سیکریٹلی اینڈ سیکیورلی کمیونیکیٹ کیا تھا. سو ہم اس تھرڈ پارٹی جو ٹرسٹڈ پارٹی ہے اس پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ہم رسپانسبلٹی دیتے ہیں اس تھرڈ پارٹی کو. یوزلی ان دس کیس یہ ہمارا KDC ہوتا ہے کہ بھائی کی
आप बी को भी एक्सचेंज करें और आप ए को भी एक्सचेंज करें। सो हम एक थर्ड पार्टी को इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो दोनों पार्टीज ए और बी में की को एक्सचेंज करेगा। सो ये 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। यूजुअली पहली 2 प्रैक्टिसेस ये इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि इसमें मैंने आपको इनकन्वीनियंस बता दिया, फिजिकली मीट करना ये लॉजिकल नहीं है। और आपने और मैंने अगर इमीडिएटली कोई सिक्योर ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, तो क्या, और वो अर्जेंट ट्रांजैक्शन भी है, सो क्या इसका ये मतलब है कि आप और मैं पहले कहीं पे मिलेंगे, उसके बाद हम सिक्योरली की एक्सचेंज करेंगे और फिर लेटर ऑन हम कन्वर्सेशन करेंगे? सो ऑब्वियसली इन्हीं चैलेंजेस की वजह से ये चीज़ फिजिबल नहीं है और हम ये प्रैक्टिस में यूज नहीं करते। हाँ, दी alternatives that are there mentioned in point 3 and point 4, they are used and they are in practice. So let us further explore more about keys. So keys needs to be stored, key needs to be stored in files, in crypto tokens and key backups. So in files using access control of operating system, you can store your keys. Some of the keys, they are stored with the operating system files, right? मतलब की एक्सचेंज कर ली। अभी हमने पिछले पॉइंट 3 में बात की थी कि प्रीवियसली कम्युनिकेटेड की थी जिसको यूज करते हुए नई की को एक्सचेंज किया जाता है। अब ये प्रीवियसली कम्युनिकेटेड की कहाँ पे स्टोर थी? आपके और मेरे कंप्यूटर्स में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स के साथ थी, ठीक है। सो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स के साथ इसको सेव करते हैं। क्रिप्टो टोकन्स में जैसे कि स्मार्ट कार्ड, USB क्रिप्टो टोकन, it supports complete key life cycle on token generation, storage, use and destruction. मतलब आप क्रिप्टो टोकन्स भी यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो टोकन्स क्या है? मतलब मैंने एक स्मार्ट कार्ड में आपको की दे दी या USB में आपको की दे दी, ठीक है। सो क्रिप्टो टोकन्स इंश्योर करते हैं कि आपकी जो टोकन की लाइफ साइकिल है वो कंप्लीटली सपोर्ट हो। लाइफ साइकिल से क्या मुराद है? की को जनरेट करना, फिर की को स्टोर करना, फिर यूज करना और यूज के बाद डिस्ट्रैक्ट करना। सो ये क्रिप्टो टोकन का काम है। सो यूजुअली क्रिप्टो टोकन्स को यूज करते हुए आप जो है वो इसको स्टोर कर देते हैं। क्रिप्टो टोकन्स आप स्मार्ट कार्ड्स में भी दे सकते हैं, क्रिप्टो टोकन्स आप USB में भी दे सकते हैं। की का बैकअप भी किया जा सकता है जिसको हम एस्क्रो कहते हैं, ठीक है। सो इन तरीकों से आप की को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मास्टर की और सेशन की को देखते हैं। मास्टर की जिसको हम एनक्रिप्टिंग की भी कहते हैं, मास्टर की जिसको हम एनक्रिप्टिंग की भी कहते हैं, ये क्या है? ये प्री शेयर्ड की है, ठीक है। प्री शेयर्ड की है मतलब एक ऐसी की है जो कि पहले से एक्सचेंज थी, ठीक है। इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट अ रैंडमली जनरेटेड एंड इनसिक्योरली कम्युनिकेटेड वर्किंग की called the session key, and the working key is then used for encrypting data to be exchanged. देखिए 2 चीजें हैं, एक है मास्टर की, एक है सेशन की। सेशन की को यूज करते हुए 2 पार्टीज में आपस में कम्युनिकेट करना है और एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। सेशन की को एक्सचेंज करने के लिए, सेशन की को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप एक मास्टर की यूज करते हैं, ठीक है। सेशन की को आपकी पार्टी ए और पार्टी बी की कम्युनिकेशन सेशन की पर डिपेंडेंट है। ये सेशन की को यूज करते हुए इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे। अब इस सेशन की को सीक्रेटली या सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए आप फिर मास्टर की को यूज करते हैं। ये मास्टर की क्या है? ये भी एक की है लेकिन प्री शेयर्ड की है। सो मास्टर की यूज होती है आपकी नई की को, जिसको हम शेयर्ड की कह रहे हैं, इसको यूज करते हुए दोनों पार्टीज के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने की। हमने की डिस्ट्रीब्यूशन के 4 मेथड्स पढ़े। पॉइंट नंबर 3 जो था प्री शेयर्ड की, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 था कि प्रीवियसली कम्युनिकेटेड की, ये इसी पॉइंट को मेंशन कर रहा है कि आपने कोई प्रीवियसली कम्युनिकेटेड की थी, कोई प्री शेयर्ड की थी, उस प्री शेयर्ड की को हम मास्टर की कह रहे हैं। मास्टर की को यूज करते हुए या एनक्रिप्टिंग की कह रहे हैं। मास्टर या एनक्रिप्टिंग या प्री शेयर्ड की को यूज करते हुए आप सेशन की को एक्सचेंज करवाते हैं या ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इस सेशन की को वर्किंग की भी कहा जाता है। वर्किंग की क्यों कहा जा रहा है?
ورکنگ کی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن کی ساری ورکنگ، آپ کی ساری کمیونیکیشن، سیکرٹ کمیونیکیشن، انکرپشن ڈیکرپشن، یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، یہ تبھی ورکیبل ہوگی جبکہ یہ کی آپ کے پاس آئے گی. سو دس ٹیکنیک اسٹل فائنڈس وائڈ اسپریڈ یوز ان دی فائنینشیل انڈسٹری. اٹ از روٹینلی یوز بٹوین کارپوریٹ پارٹیز سچ ایز ایشوئرز، ایکوائررز اینڈ سوئچز. ماسٹر کی اور سیشن کی کا یوز کرنا یا انکرپٹنگ کی اور ورکنگ کی کا یوز کرنا، یہ فینومینا یہ کافی وائڈلی یوزڈ ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پر یہ کانسیپٹ یوز ہو رہا ہے. جیسے کہ جب ہم کریڈٹ کارڈ کی بات کرتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کا کوئی ایشوئر ہے، بینکس ہیں، ایکوائررز ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری جگہوں پر ماسٹر کی اور سیشن کی کا کانسیپٹ یوز ہوتا ہے. ایڈوانٹیج ماسٹر کی اور سیشن کی کو یوز کرنے کا کیا ہے؟ اٹس سمپلسٹی. سمپلسٹی ایک اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. کوئی اس میں کمپلیکسٹی نہیں ہے، کوئی اس میں آپ تھرڈ پارٹی انوالو نہیں کر رہے، کوئی اس میں آپ کسی ٹرسٹڈ انٹیٹی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ سفرز دی ڈس ایڈوانٹیج آف ہیونگ ٹو کمیونیکیٹ دی پری شیئرڈ کی ایکسچینج کی which can be difficult to update in the event of compromise. ڈس ایڈوانٹیج یا لمیٹیشن اس کی یہ ہے کہ پری شیئرڈ کی کا ہونا ضروری ہے. پری شیئرڈ کی کا ہونا، آپ اور میں ماسٹر کی اور سیشن کی کے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے کمیونیکیشن تبھی کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے اور میں نے پہلے کبھی کمیونیکیشن کی ہو اور آپ کے اور میرے پاس ایک ماسٹر کی ہو. اگر آپ کے اور میرے پاس ماسٹر کی نہیں ہے تو ماسٹر کی کو ہم کیسے یوز کر کے سیشن کی کو انکرپٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ پرابلم ہے. نمبر 2 اس میں یہ پرابلم ہے کہ آپ نے اور میں نے پہلے ماسٹر کی کو یوز کرتے ہوئے کمیونیکیشن کی تھی، لیکن اب یہ ماسٹر کی ہمیں لگتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہے، کسی ہیکر نے اس ماسٹر کی کو ریٹریو کر لیا ہے بروٹ فورس اٹیک کے تھرو یا کرپٹو انالیسس کے تھرو، اس ماسٹر کی کو ریٹریو کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب ماسٹر کی کو اسٹل اگر ہم یوز کریں گے اور سیشن کی کو انکرپٹ کرتے ہوئے بھیجیں گے، سو ماسٹر کی تو آلریڈی کمپرومائزڈ ہے، سو آپ کی ساری کمیونیکیشن کمپرومائزڈ ہو جائے گی. ان دس کیس ہم ایک نئی ماسٹر کی کیسے ایکسچینج کریں، یہ بھی ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے، سو یہ دو اس ماسٹر کی اور سیشن کی کے ڈس ایڈوانٹیجز یا لمیٹیشنز ہیں. اس کے علاوہ ماسٹر کی کا کانسیپٹ بڑا ہی سمپل ہے اور ایفیشینٹلی ورکنگ ہے اور مختلف پارٹیز، ایشوئرز، بینکرز یہ سارے اس کو یوز کر رہے ہیں. کی ہائرارکی بھی اسی طرح ہے. پہلے آپ کی ماسٹر کی ہوتی ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے سیشن کی ایکسچینج کرتے ہیں اور پھر سیشن کی کو یوز کرتے ہوئے آپ سینڈر اور ریسیور آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سو دا یوز آف اے کی ڈسٹریبیوشن سینٹر is based on the use of a hierarchy of keys. At a minimum, 2 levels of keys are used. Session key, used for the duration of logical communication, and a master key shared by the key distribution center and an end system or user and used to encrypt the session key. ہم نے ایک لمیٹیشن کی بات کی کہ اگر ماسٹر کی کیسے کمیونیکیٹ ہوگی اور اگر ماسٹرز کی کمپرومائزڈ ہے تو اپڈیٹ کیسے ہوگی. اب ان پرابلمز کا سلوشن ہے ہمارے پاس KDC کی ڈسٹریبیوشن سینٹر. کی ڈسٹریبیوشن سینٹر نے آپ کو اور مجھے ایک کی دے دی، اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹر کی. اس ماسٹر کی کو یوز کرتے ہوئے آپ اور میں آپس میں سیشن کی ایکسچینج کرتے ہیں اور ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات جو سیشن کی کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ سیشن کی ڈیوریشن آف کمیونیکیشن کے لیے ہوتی ہے، لاجیکل ڈیوریشن آف کمیونیکیشن کے لیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کی اور میری کمیونیکیشن اگلے 5 منٹ تک جاری رہے گی. سو ہم ماسٹر کی کو یوز کرتے ہوئے جو سیشن کی پہلے ایکسچینج کریں گے، یہ سیشن کی صرف 5 منٹ تک ورکیبل ہوگی اور اس کمیونیکیشن کے بعد اگر ہم گھنٹے یا 2 کے بعد دوبارہ کوئی کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو ہم دوبارہ ایک نئی سیشن کی ایکسچینج کریں گے اور ایک نئی سیشن کی کو یوز کرتے ہوئے ہم کمیونیکیشن کریں گے. تیسری بار ہم پھر دوبارہ سہبارہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تیسری سیشن کی کو آپ اور میں یوز کرتے ہوئے
کمیونیکیشن کریں گے. سو سیشن کی لاجک یہ بھی ہے, سیشن کی کا ایک فیچر یہ بھی ہے کہ یہ صرف سیشن کے لیے ہوتی ہے, اس ڈیوریشن کے لیے ہوتی ہے. سینڈر اور ریسیور نے کمیونیکیشن اس ٹائم پر کمپلیٹ کر لی, یہ سیشن کی اب دوبارہ یوز نہیں ہوگی. نیکسٹ ٹائم سینڈر اور ریسیور دوبارہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک نئی سیشن کی آئے گی اور ایک نئی سیشن کی کو یوز کیا جائے گا. جب وہ کوئی کمیونیکیشن کرنا چاہیں گے وہ نئی سیشن کی کو یوز کرتے ہوئے کمیونیکیشن کریں گے. کی ہائرارکی بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کا KDC آپ دونوں کو یا مجھے اور آپ کو ماسٹر کی ایکسچینج کرواتا ہے, ماسٹر کی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. ماسٹر کی کے ملنے کے بعد آپ اور میں آپس میں سیشن کیز کو ایکسچینج کرتے ہیں. سیشن کیز ٹیمپریریز ہوتی ہیں, ٹیمپریری کی ہوتی ہیں. ابھی یہی بات کی کہ جو ڈیوریشن ہے, جو سیشن کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, اس سیشن کی حد تک قائم رہتی ہیں, اس سیشن کی حد تک یہ یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یوزڈ فار انکرپشن آف ڈیٹا بٹوین یوزرز. یاد رکھیے کہ آپ کے ڈیٹا کی ایکچوئل انکرپشن, جو ڈیٹا انکرپٹ ہو رہا ہے وہ سیشن کی کے تھرو ہو رہا ہے, وہ ماسٹر کی کے تھرو نہیں ہو رہا. اینڈ فار ون لاجیکل سیشن دین ڈسکارڈڈ. مطلب ایک دفعہ آپ نے کمیونیکیشن کی اور آپ نے اس سیشن کی کو یوز کیا, اب یہ سیشن کی آپ دوبارہ یوز نہیں کرتے اور اس کو ڈسکارڈ کر کے آپ دوسری کی یوز کرتے ہیں اگر آپ کو اس کے بعد دوبارہ کمیونیکیشن کرنی ہے. جبکہ ماسٹر کی یوز ٹو انکرپٹ سیشن کی کو ایکسچینج کرانے میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اینڈ شیئرڈ بائی یوزر اینڈ کی ڈسٹریبیوشن سینٹر. ماسٹر کی آپ کو کون دیتا ہے؟ یہ دو یوزرز آپس میں بھی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اور KDC بھی ایک دوسرے کو دے سکتا ہے. ماسٹر کی اور سیشن کی اگر میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں تھوڑا سا اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کے لیے, تو ایسے ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک باکس ہے, اس باکس میں کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کوئی ڈائمنڈ کہہ دیں یا کوئی جیولری کہہ دیں, کوئی بڑی امپورٹنٹ چیز, اس میں کوئی بڑی پریشیس چیز پڑی ہے. آپ نے اس ڈائمنڈ کو لاک کیا اور اس کی ہے. اب یہ کی آپ نے کسی دوسرے یوزر کو پہنچانی ہے. یہ کی آپ ایز اٹ از یوزر کو نہیں پہنچاتے, بلکہ اس کی کو آپ کیا کرتے ہیں, ایک اور باکس میں لاک کرتے ہوئے وہ باکس جو ہے وہ آپ یوزر کو پہنچاتے ہیں. سو ایکچوئل پروٹیکشن آپ نے اس خزانے کی کرنی تھی. خزانہ کیسے ایکسیسیبل ہوگا؟ اس کی کے تھرو. اب یہ کی کسی کو مل گئی تو اس کو خزانہ بھی مل گیا. سو آپ انفیکٹ اس کی کو سیفلی اور سیکیورلی کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی کو ایکسچینج کرنے کے لیے آپ نے اس کی کو ایک دوسرے باکس میں ڈال کر وہ باکس ایکسچینج کرایا. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ کا خزانہ, آپ کا وہ ڈیٹا ہے جس کو آپ سیکریٹلی ٹرانسپورٹ کروانا چاہتے ہیں, اس کو آپ سیشن کی کے تھرو آپ یوز کرتے ہیں. اب سیشن کی کو اگر آپ ڈائریکٹلی بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, سو اس بات کے چانسز ہیں کہ ایوز ڈراپر ہے یا بروٹ فورس اٹیک ہے یا کمپیوٹر اینالسس ہے, وہ کی کو اٹیک کر لے گا, وہ کی کو ریٹریو کر لے گا. سو آپ پھر وہ سیشن کی وہ ڈائریکٹ نہیں بھیجتے, بلکہ ایک ماسٹر کی کو یوز کرتے ہوئے ایک اور ڈبے میں اس کی کو ڈالتے ہوئے آپ وہ پھر باکس یا ڈبہ ایکسچینج کرواتے ہیں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے 2 لیول آف سیکیورٹی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی جو ساری کمیونیکیشن, سیکرٹ کمیونیکیشن ہے, وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے سیشن کی پر. سیشن کی سیفلی سیکیورلی ایکسچینج ہو, اس کے لیے آپ ماسٹر کی کو بیچ میں لے آتے ہیں. The use of a key distribution center is based on the use of hierarchy of keys. اگر تو آپ کو ماسٹر کی اور سیشن کیز چاہیے پھر تو آپ KDC کو یوز کرتے ہیں. KDC کا رول وہاں پہ ہے. اگر آپ نے کی ہائرارکی, ماسٹر کی اور سیشن کی کے کانسیپٹ کو یوز نہیں کرنا, پھر KDC کی کوئی ضرورت نہیں ہے. KDC کا رول یہاں پہ پھر کچھ نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اور اینڈ اے ماسٹر کی شیئرڈ بائی دا کی ڈسٹریبیوشن سینٹر اینڈ این سسٹم اور یوزر اینڈ یوز ٹو انکرپٹ دی سیشن کی. وہی بات جو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی کہ آپ کا KDC ماسٹر کی کو پہلے ایکسچینج کروائے گا یوزر اے اور یوزر بی میں. جب ان دونوں کو, یوزر اے اور یوزر بی کو ماسٹر کی مل گئی, اس ماسٹر کی کو یوز کرتے ہوئے یہ سیشن کیز آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں اور ان کی آن گوئنگ کمیونیکیشن اسی سیشن کی یا اسی ورکنگ کی بیس پر ہوتی ہے. نمبر آف کیز.
نمبر آف کیز کتنی ہونی چاہیے اور زیادہ کم کی کیا ڈیٹیل ہے، آئیے اس پر بھی بات کرتے ہیں. سو انکرپشن از ڈن ایٹ اے نیٹورک اور آئی پی لیول. یوزلی آپ کی جو لیئر 3 ہے، آئی پی لیئر کہیں یا نیٹورک لیئر کہیں، یہاں پر آپ کی انکرپشن چلتی ہے. نیٹورک پارٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اب آپ کو کتنی کیز چاہیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہوسٹ کتنے ہیں، اور ہر ہوسٹ کے لیے آپ کو پھر ایک کی نہیں چاہیے، ہر ہوسٹ کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ کی چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس n ہوسٹس ہیں، ایک نیٹورک میں اگر n نمبر آف ہوسٹس ہیں، تو جو کیز آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی وہ اس فارمولا کے تحت آپ ریٹریو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر n کی ویلیو ہم لیتے ہیں 5، اگر 5 ہوسٹس ہیں تو 5 ہوسٹس کے کیس میں کتنی کیز چاہیے ہوں گی؟ اگر آپ اس کو فارمولا میں پٹ کریں سو آپ کو ویلیو ملتی ہے 5 انٹو 5 مائنس 1 جو کہ 4 ہے، تو 5 انٹو 4 20 سلیش 2 ڈیوائڈ بائی 2 جو کہ آپ کے پاس 10 بنتا ہے. سو 5 یوزرز کے لیے، 5 ہوسٹ کے لیے آپ کو 10 کیز چاہیے. اگر یہی ہوسٹ نمبر آف ہوسٹ ہم 10 لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ n از اکول ٹو 10، n مائنس 1، 10 minus 1 will be 9. So 10 multiplied by 9 is equal to 90. اور اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 2 پر، 90 ڈیوائڈ بائی 2 45 کیز. سو اگر آپ کے یوزرز 10 ہیں تو پھر آپ کو 45 کیز کی ضرورت پڑے گی. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب نمبر آف یوزرز اگر n ہے تو پھر آپ کو نمبر آف کیز بھی اکارڈنگلی چاہیے ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک یوزر کی صرف ایک کی ہوگی. سو انکرپشن نیٹورک لیول پر ہو تو یہ فارمولا ہے، اور اگر انکرپشن آپ کی اپلیکیشن لیول پر ہو، آپ کے اپلیکیشن لیئر کے پروٹوکول ہیں، ٹھیک ہے، سو وہاں پر بھی آپ کو پھر کیز چاہیے ہوتی ہیں. سو اے کی از نیڈیڈ فار ایوری پیئر آف یوزرز اور پروسیسز دیٹ ریکوائر کمیونیکیشن. اسی نیٹورک کی اگر بات کریں تو اس میں جتنے یوزرز ہیں، ہر یوزر کو بھی، ہر پیئر آف یوزر کو بھی ایک کی چاہیے ہوگی، اور ہر پروسیس کو بھی. ہر پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل یوزر 2 ہی ہیں، آپ اور میں یوزرز ہیں، وی آر 2 یوزرز، بٹ آپ کے اور میرے درمیان جو پروسیسز ہیں وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. سو ہر پروسیس کے لیے بھی کی چاہیے. یہ اگر میں اکیلا یوزر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں ڈفرینٹ پروسیسز کر رہا ہوں، فار ایگزامپل بینک ٹرانزیکشن میں علیحدہ کر رہا ہوں، دوست کو ای میل میں علیحدہ سے لکھ رہا ہوں، کوئی اور سیکرٹ میسج میں علیحدہ سے کر رہا ہوں. سو یہ یوزر میں ایک ہی ہوں لیکن یہ میرے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں. سو یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کی چاہیے اور نمبر آف پروسیسز کی بیس پر بھی کی چاہیے. سو a network using node level encryption with 1000 nodes would conceivably need to distribute as many as 500,000 keys. اگر 1000 نوڈز ہیں اور اگر آپ نوڈ لیول انکرپشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نوڈ لیول انکرپشن کیا کرتے ہیں کہ آپ 2 کمپیوٹرز کے درمیان آپ سیفلی اور سیکیورلی کمیونیکیشن کروانا چاہ رہے ہیں، اور اگر 1000 یوزرز ہیں تو آپ کو کم از کم 50,000 کیز چاہیے ہوں گی. سو 1000 یوزرز کے لیے 50,000 کیز کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹورک اگر بڑا ہو رہا ہے اس میں نوڈز بڑھ رہی ہیں، نوڈز اگر بڑھ رہی ہیں تو اس میں پروسیسز بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان نوڈز کے درمیان اگر آپ نے کمیونیکیشن کروانی ہے سو ہر نوڈ کے لیے آپ کو اکارڈنگلی کی چاہیے ہوگی. سو جتنے نوڈز بڑھیں گی اتنی نمبر آف کیز بڑھیں گی. سو 1000 یوزرز کے لیے اپروکسیمیٹلی آپ کو 50,000 کیز چاہیے ہوں گی. اب 50,000 کیز کا جنریٹ کرنا، 50,000 کیز کا ڈسٹریبیوٹ کرنا، 50,000 کیز کو رینڈمائز کرنا، یہ اٹ سیلف ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، یہ اٹ سیلف ایک ڈیزائن کنسٹرینٹ ہے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ آپ کے 1000 یوزرز ہیں سو آپ نے 1000 کیز جو ہیں یا 5000 کیز جو ہے وہ آپ نے ایکسچینج کروا دی، بلکہ 1000 یوزرز ہیں تو آپ کو اپروکسیمیٹلی 50,000 کیز چاہیے. 50,000 کیز کی جنریشن، اسٹوریج، ڈسٹریبیوشن، ٹھیک ہے، یہ اٹ سیلف ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو کیز رینیو بھی کرنی پڑتی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی رینیو کریں.
کی رینیو کی کیا ضرورت ہے, کی رینیو ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کی ڈھیر ساری لاجکس ہو سکتی ہیں. کیونکہ آپ کی کو رینیو کر کے سرٹن اٹیکس کو آپ روکنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ گھر کا تالا جو ہے وہ کچھ عرصے بعد بدل دیتے ہیں, یا آپ کے آفس کا تالا ہے وہ آپ کچھ عرصے بعد بدل دیتے ہیں, یا آپ سے اگر کہیں پہ کی کھو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, ڈپلیکیٹ کی ہونے کے باوجود آپ تالا بدل دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ آپ انشور کرانا چاہتے ہیں کہ کی کمپرومائز نہ ہو, اور اگر کسی کے ہاتھ کی لگ بھی گئی ہے اور وہ لاکر کو ان لاک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, سو اگر وہ لاک چینج ہوگا سو وہ کی یوز لیس ہو جائے گی. سو مور اویلیبل سائفر ٹیکسٹ میں فیسیلیٹیٹ سرٹن اٹیکس. تو آپ کو کی رینیو کرنا ضروری ہے کیونکہ سرٹن سائفرز ہیں جو کہ اٹیکس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کے سائفرز کی پر ڈیپینڈ ہیں, اور کی جو ہے وہ اگر ان کی ایک جیسی ہے, ٹھیک ہے, تو بڑا آسان ہو جاتا ہے اٹیکرز کے لیے کی کو کرپٹانالائز کر لینا یا بروٹ فورس اٹیک کرتے ہوئے کی کو فائنڈ آؤٹ کر لینا. سو اس لیے کی کا ایکسچینج ہونا ضروری ہے. کتنا جلدی یا کتنا دیر سے کی ایکسچینج کرنا چاہیے, یہ الگوریدم ٹو الگوریدم ویری کرتا ہے. بعض الگوریدمس میں آپ کو بہت جلدی کی رینیو کرنی چاہیے, اور بعض کیس میں آپ اس کو زیادہ دیر تک بھی یوز کرتے ہیں. اب اگر ہم سیشن کی بات کریں تو سیشن کی ہر سیشن کے لیے رینیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ سیشن 5 سیکنڈ کا تھا سو آپ نے 5 سیکنڈ بعد وہ سیشن کی رینیو کی ہے. اگر وہ سیشن لیٹ سے 10 منٹ کا تھا تو آپ نے 10 منٹ کے بعد سیشن کی رینیو کی ہے. سو یہ الگوریدم ٹو الگوریدم ویری کرتا ہے. ریگولر کی رینیول کین ریڈیوس ڈیمیج ان کیس آف ان نوٹسڈ کی کمپرومائز. بعض اوقات آپ ریگولرلی کی کو رینیو کرتے ہیں. ریگولر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیٹ سے ہر 40 منٹ کے بعد جو بھی کمیونیکیشن آپ کی چل رہی ہے اس سرٹن یوزر کے ساتھ, سو ہر 40 منٹ کے بعد یا ہر 40 سیکنڈ کے بعد, یا کوئی فکس انٹرول ہے, کوئی فکس ڈیوریشن ہے, ہر اس فکس ڈیوریشن کے بعد آپ وہ کی کو رینیو کرتے ہیں. جس کی ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کے گھر کا تالا ہے, یا آپ کے آفس کا تالا ہے, یا آپ کے ڈراور کا لاک ہے, آپ ہر 3 مہینے بعد اس لاک کو چینج کرتے ہیں اور آپ نیا لاک لاتے ہیں اور نئی کیز کو آپ یوز کرتے ہیں. سو اس کو ہم کہتے ہیں ہر 3 مہینے کی ڈیوریشن ہونا, یہ ریگولر کی رینیول کہلاتا ہے. پروٹوکولز لائک سیکیور ساکٹ لیئر TLS انکلوڈ فیچرز فار سیکرٹ کی رینیول. SSL اور TLS یہ اپلیکیشن لیئر کے پروٹوکولز ہیں. ان کا ایک زبردست فیچر یہ ہے کہ یہ سیکرٹلی کی رینیو کرتے ہیں, مطلب کی اس میں ایکسچینج ہو رہی ہے اور سیکرٹ فیشن کے تھرو ہو رہی ہے, اور آپ کے یوزر کو جو اٹیکر ہے اس کو بھی نہیں پتہ چل رہا. یوزر کو بھی بعض اوقات اس سے بھی ٹرانسپیرنٹلی یہ پروٹوکولز کی کو رینیو کرواتے ہیں. اچھا جی, کی ڈسٹریبیوشن سینٹر کے سینیریو کو دیکھتے ہیں. اب اس سینیریو میں یہاں پہ آپ کو 3 اینٹیٹیز نظر آ رہی ہیں. ایک ہے انیشیٹر A, جس کو آپ سینڈر بھی کہہ سکتے ہیں. اس نے کمیونیکیٹ کرنی ہے رسپونڈر B کے ساتھ اس کو کمیونیکیٹ کرنی ہے. بیچ میں انوالو ہے KDC, کی ڈسٹریبیوشن سینٹر. اب یہ 3 اینٹیٹیز ہیں, یہ 3 اینٹیٹیز پہلے کی ایکسچینج کریں گی, اس کے بعد جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ اس کے بعد کی بات ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ صرف کی ایکسچینج نہیں کروانی, بلکہ یہ بھی انشور کرنا ہے کہ انیشیٹر A یا پارٹی A ایکچوئل سینڈر ہے اور رسپونڈر B یا ریسیور B یہ ایکچوئل ریسیور ہے. کیونکہ آپ فزیکلی نہ A B کو دیکھ سکتے ہیں, نہ B A کو دیکھ سکتا ہے, نہ A B KDC کو دیکھ سکتے ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تو ان دونوں کا اتھینٹیکیٹ کروانا یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو فرسٹ سٹیپ اس میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے انیشیٹر A یہ کی ڈسٹریبیوشن سینٹر کو ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی مجھے کی چاہیے. ٹھیک ہے, سو یو کین سی دی فرسٹ اسٹیپ ویئر دی انیشیٹر A
is requesting the key distribution center KDC to provide him a key. Now the KDC responds to initiator A with a key. ठीक है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को बी के बारे में भी पता है, ए के बारे में भी पता है और जितनी एंटिटीज हैं उसके बारे में भी पता है. सो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने बी के हिसाब से एक की एक्सचेंज की है, एक की ए को प्रोवाइड की है. अब इनिशिएटर ए बी को एक की भेजता है तीसरे स्टेप में और उसे कुछ रिस्पॉन्ड एक्सपेक्ट करता है. ठीक है, रिस्पॉन्डर बी उस इनिशिएटर ए को रिस्पॉन्स करता है और उसके बाद ये रिस्पॉन्स पांचवें स्टेप में इनिशिएटर ए से रिस्पॉन्डर बी तक कंफर्म होता है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि पहले तीन स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, इनका ताल्लुक की डिस्ट्रीब्यूशन से है और स्टेप 4 और 5 का ताल्लुक या 3, 4 और 5 का ताल्लुक ऑथेंटिकेशन स्टेप से है. सो पहले आपने की एक्सचेंज की और फिर उसके बाद आपने ऑथेंटिकेट भी किया कि जिस यूजर के साथ आप बात करना चाह रहे हैं, जिस यूजर के साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या वही एक्चुअली यूजर है. सो इन 5 स्टेप्स में आपने 2 में डिवाइड किया. पहले में आपने की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई, दूसरे में आपने ऑथेंटिकेट किया. Hierarchies of KDCs required for large networks but must trust each other. KDC की अपनी भी हायरार्कीज हैं, मेन KDC, सब KDC. ठीक है, ठीक है. सो जहां पे बड़े नेटवर्क्स आ जाएं, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ नोड्स आ जाएं, ठीक है, वहां पे फिर सिर्फ एक KDC नहीं होता, क्योंकि अगर 1000 नेटवर्क्स का नोड है, 1000 नोड्स का नेटवर्क है, ठीक है, उसमें 50,000 कीज चाहिए. ठीक है, तो अगर एक KDC होगा सो उसने 50,000 कीज अगर जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, तो वो तो उस पर तो वैसे ही लोड बढ़ जाएगा. और अगर ऐसे कई नेटवर्क्स हैं जिनमें हजार नोड्स हैं और ये सारे के सारे अगर एक KDC को यूज करेंगे, सो KDC पर लोड बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से KDC की फिर सब ब्रांचेस या KDC की भी हायरार्कीज होती हैं. लेकिन जरूरी बात इसमें यह है कि हर KDC अपनी पेरेंट KDC और चाइल्ड KDC या जितने भी KDCs हैं ये आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करें. This minimizes the effort of distributing master keys, as most master keys are those shared hosts with their local KDC. अगर आपके एक से ज्यादा KDCs होंगे सो मास्टर की डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी आसानी रहती है. सेशन की लाइफ टाइम की बात करें सो द मोर फ्रीक्वेंटली सेशन की आर एक्सचेंज द मोर सिक्योर दे आर. और यही हम बात करते हैं कि आपकी सेशन की उस ड्यूरेशन के लिए होनी चाहिए. जितना फ्रीक्वेंटली, जितना बार बार, जितना मुसलसल आप जो है सेशन की को एक्सचेंज करेंगे, इतनी सेफली सिक्योरली आप की को भी इतनी सेफली और सिक्योरली आप अपनी कम्युनिकेशन को कैरी आउट कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिंग सेशन की डिलेज द स्टार्ट ऑफ एक्सचेंज एंड इंक्रीजेज नेटवर्क फ्लो. अब आपने और मैंने सेशन की पहले एक्सचेंज करनी है और उसके बाद फिर डाटा एक्सचेंज होगा. अगर आप और मैं ढेर सारा टाइम हम सेशन की के एक्सचेंज में लगा रहे हैं, ठीक है, तो पीछे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा लोड बन जाता है. ठीक है, पीछे ढेर सारा डाटा है जो कि मैंने आपको भेजना है. सो अगर आप और मैं की को, सेशन की को एक्सचेंज करने में इतनी देर लगा रहे हैं, ठीक है, तो पीछे ढेर सारा डाटा जमा हो गया है और इसमें फिर डिले आ सकता है. सो नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज होती जा रही है, डिले बढ़ता जा रहा है. सो वी quickly want to, we regularly, we frequently want to change or renew the session key and we quickly want. Frequently भी हमें session key को change करना है और quickly भी हमें session key को exchange करना है. Connection oriented protocol, one session key for one session. जितने भी connection oriented protocol हैं आपके, जैसे कि TCP connection oriented protocol है, TCP के लिए TCP हर session के लिए एक की को यूज करता है. मतलब वही बात, अगर मैंने ईमेल करनी है, टीसीपी को प्रोटोकॉल को यूज करना हो, या मैंने जो है वो कोई फाइल एक्सचेंज करनी है, ठीक है, अब ईमेल के लिए अलग से सेशन की होगी और फाइल ट्रांसफर के लिए अलग से सेशन की. सो मैं जितने भी प्रोटोकॉल्स यूज करूंगा कनेक्शन ओरिएंटेड, मुझे हर प्रोटोकॉल के लिए एक सेपरेट सेशन की चाहिए होगी.
کنیکشن لیس پروٹوکول یوز نیو کی فار ایچ ایکسچینج. ٹھیک ہے, مطلب جب بھی اور کنیکشن لیس پروٹوکولس کی بات کریں سو یہاں پہ مطلب ہر سیشن کے لیے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, صرف اس کمیونیکیشن کی ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے. ان دونوں میں کنیکشن اورینٹڈ اور کنیکشن لیس میں ڈفرنس ایسے بھی ہے کہ آپ نے اور میں نے کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکول کے تھرو کمیونیکیشن کرنی ہے, لیکن ہم نے 3 ٹائپ کی کنورسیشن کرنی ہے. ای میل بھی ہے, فائل ٹرانسفر بھی ہے, اور ایک تیسری کمیونیکیشن بھی ہے. اب اس کیس میں ہم دونوں 3 مختلف سیشن کیز کو یوز کریں گے. لیکن اگر آپ اور میں کوئی لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سو اس کے لیے ہمیں صرف ایک کی ضرورت پڑے گی. سو کنیکشن لیس پروٹوکول میں صرف ایک کی یوز ہوتی ہے, جبکہ کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکول میں ہر سیشن کے لیے ایک سیپریٹ سیشن کی یوز ہوتی ہے. ٹرانسپیرنٹ کی کنٹرول اسکیم. ٹرانسپیرنٹ کی کنٹرول اسکیم کیا چیز ہے؟ سیشن سیکورٹی ماڈیول SSM جس کو کہا جاتا ہے, پرفارمز اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن اینڈ آبٹینز سیشن کیز آن بہاف آف اٹس ہوسٹ. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک ماڈیول ہے. یہ SSM آپ کے پاس بھی انسٹالڈ ہے, میرے پاس بھی انسٹالڈ ہے. اس SSM کا کام یہ ہے کہ یہ SSM ہمیں سیشن کی ایکسچینج کروا کے دے گا. SSM آپ کو اور مجھے وہ سیشن کی ایکسچینج کرا کے دے گا. کیسے کام کرتا ہے؟ ہوسٹ سینڈس پیکٹ ریکویسٹنگ کنیکشن. ٹھیک ہے, ہوسٹ ہے جس نے دوسرے کے ساتھ, میں ہوسٹ ہوں, میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے, سو میں نے آپ کو پیکٹ بھیجا اور جس میں میں نے کہا کہ بھائی ایک کنیکشن چاہیے, ایک کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں, پھر سیشن کی آپ اور میں ایکسچینج کریں گے اور ہم نے بات کرنی ہے. اب SSM اس میں کیسے کام کرتا ہے؟ پہلے کیس میں میں نے آپ کو ایک ریکویسٹ کی, سیشن سیکورٹی ماڈیول SSM پیکٹس کو بفر کرتا ہے, ٹھیک ہے, پیکٹس کو اپنے پاس پہلے سیو کرتا ہے اور KDC سے ایک سیشن کی لیتا ہے. KDC سے سیشن لینے کے بعد KDC ڈسٹریبیوٹ سیشن کی ٹو بوتھ ہوسٹ. اب آپ کے پاس بھی SSM تھا, میرے پاس بھی SSM تھا, میں نے آپ کو سیفلی اور سیکیورلی ڈیٹا بھیجنا تھا. سیفلی اور سیکیورلی ڈیٹا بھیجنے سے پہلے SSM نے اپنے پاس سارے پیکٹس کو بفر کیا, سٹور کیا ٹائم بینگ. KDC سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہم دونوں کو کی دو. KDC ہم دونوں کو سیشن کی دیتا ہے اور کی دینے کے بعد میں ایز اے سینڈر, میرا SSM ماڈیول ان بفرڈ پیکٹس کو آپ کے لیے ٹرانسمٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ کی کنٹرول اسکیم یوزنگ SSM سیشن سیکورٹی ماڈیول. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چیز کو ایگزامپل کے تھرو بتایا گیا ہے. پہلے اسٹیپ میں کیا ہو رہا ہے, ایپلیکیشن لیئر نے کوئی بھی پیکٹس جو ہیں وہ انیشیٹ کیے ہیں. ہوسٹ سینڈس پیکٹ ریکویسٹنگ کنیکشن. ناؤ بفور ٹرانسمیٹنگ دیز پیکٹس from sender to receiver directly, first the SSM module in host asks the KDC to distribute the keys, to distribute the session key. Now the KDC in step 3 distribute the session key to both the sender and the receiver. So once the key has been exchanged by the KDC to both sender and the receiver, the host transmits the buffered packet to the receiver. ٹھیک ہے, سو ان 4 اسٹیپس میں آپ نے ٹرانسپیرنٹ کی کنٹرول اسکیم کے تھرو یوزنگ SSM آپ نے سینڈر نے ریسیور تک پیکٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرا دیا. سو دس پرٹیکولر فگر از ریپرزینٹنگ دی کمیونیکیشن بٹوین KDC اینڈ SSM encrypted by master key shared between KDC and SSM. Decentralized key control. ایک ہے سینٹرلائز کی کنٹرول جو کہ KDC ہے. KDC سینٹرلائز کی کنٹرول ہے, سینڈر کو بھی کی دے رہا ہے, ریسیور کو بھی کی دے رہا ہے. لیکن KDC کو آپریشنل ہونے کے لیے ہمیں you as a sender and I as a receiver, we have to trust KDC and we have to protect KDC. ٹھیک ہے, سو مطلب KDC آپ یہ سمجھیں کہ سینٹر پوائنٹ ہے. اگر KDC کمپرومائز ہو گیا تو ساری چیزیں جن کو یہ کیز پرووائڈ کرے وہ ساری کمپرومائز ہو سکتی ہیں.
سو یہ سینٹرل پوائنٹ ہے KDC. سو اس کو سینٹرل پوائنٹ اگر ہے تو اس کا فیلئر بھی ہو سکتا ہے. یہ اگر کمپرومائز ہے تو ساری کمیونیکیشن کمپرومائزڈ ہیں. سو آپ ایک دوسرے طریقے سے بھی کی ایکسچینج کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈی سینٹرلائز کی کنٹرول. ڈی سینٹرلائز کی کنٹرول میں کیا ہوتا ہے, آپ کی کو ڈی سینٹرلائز فیشن میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ڈی سینٹرلائز اپروچ ریکوائرز دیٹ ایچ نوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ان اے سیکیور مینر. ٹھیک ہے, ہر نوڈ KDC کو انوالو کیے بغیر سیکیورلی کمیونیکیٹ کر سکتی ہے, سیکیور مینر میں کمیونیکیشن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہم KDC پر کو بیچ میں نہیں لا رہے, اور آپ اور میں ڈی سینٹرلائز فیشن میں اگر کی کو ایکسچینج کر رہے ہیں. سو ہم اس چیز سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یو اینڈ آئی کین ایکسچینج کین کمیونیکیٹ ان اے سیکیور مینر. اس کے بعد سیشن کی میں بی اسٹیبلش ان دا فالوئنگ وے. اس کے بعد ہم سیشن کی ایکسچینج کرواتے ہیں. اور کیسے کرواتے ہیں؟ اے جو کہ ایک سینڈر ہے ایشوز اے ریکویسٹ ٹو بی فار اے سیشن کی اینڈ انکلوڈز اے نونس اینڈ ون. KDC کو انوالو کیے بغیر آپ نے اور میں نے سیشن کی ایکسچینج کروانی ہے. کیسے کریں گے؟ میں اے آپ کو کہتا ہوں یو ایز اے ریسیور, بی آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے ایک سیشن کی دیں. ایک ریکویسٹ میں آپ کو کرتا ہوں, اور ریکویسٹ کے ساتھ میں ایک نونس N1 آپ کو بھیجتا ہوں. بی جو کہ رسپونڈر ہے یا ریسیور ہے, responds with a message that is encrypted using the shared secret key. ٹھیک ہے, بی کیا کرتا ہے؟ ایک انکرپٹڈ میسج کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انکرپٹڈ میسج, یہ انکرپشن کیسے کی گئی تھی؟ یہ پہلے سے کوئی کی ایکسچینج تھی جس کے تھرو یہ بی کو انکرپٹ کیا گیا ہے. ریسپانس انکلوڈز سیشن کی, آئی ڈی آف بی, دی ویلیو آف نونس N1 اینڈ نونس 2. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ہم KDC جو کہ سینٹرلائزڈ فیشن ہے سیشن کی کو ایکسچینج کرانے کا, ہم اس کو سائڈ پہ کرتے ہوئے اے اور بی کی آپس میں سیشن کی سیکیورلی ایکسچینج کروانا چاہتے ہیں. اے اور بی کا سیکیورلی سیشن کی ایکسچینج کرانے کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی سیکیور کمیونیکیشن کی ہو. سو سینڈر اے بی کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ مجھے ایک سیشن کی دیں تاکہ آپ اور میں لیٹر آن اس پہ کمیونیکیشن اسٹیبلش کر سکیں. یہ ریکویسٹ بھی بھیجتا ہے اور ایک نونس ویلیو بھی بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, نونس ویلیو کیا ہے؟ ایک رینڈم ویلیو ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اس ڈیوریشن کے لیے کام کرتی ہے, ایک نونس ہے. ٹھیک ہے, نونس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں یا اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں بھی دیکھا تھا. اب رسپونڈر بی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چار کام کرتا ہے یا چار چیزیں کرتا ہے. سب سے پہلے وہ میسج کو انکرپٹ کرتا ہے. کیسے انکرپٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, جو پہلے سے کی ایکسچینج تھی اس کی بیس پہ کرتا ہے. سو انکرپٹس دا میسج ود دی آلریڈی پری شیئرڈ کی. اس کے بعد وہ سیشن کی دیتا ہے, اپنی آئی ڈی دیتا ہے, نونس کے اگینسٹ جو ویلیو اس نے کیلکولیٹ کی ہے وہ دیتا ہے, اور نونس 2 یہ بھی دیتا ہے. یہ چار چیزیں دینے کے بعد اے اور بی جو ہے وہ ایک سیشن اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں. سو یوزنگ دا نیو سیشن کی اے ریٹرنز فنکشن آف نونس 2 ٹو بی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ریکویسٹ کی, آپ نے مجھے چار چیزیں بھیجی, اپنی آئی ڈی, ویلیو آف نونس 1, نونس 2, اور پچھلی یہ ساری چیزیں آپ نے پچھلی کی کو ایکسچینج کرتے ہوئے بھیجی تھی. اب یہ انکرپٹڈ میسج جب میرے پاس آیا, میں نے وہ آلریڈی پری شیئرڈ کی کو یوز کرتے ہوئے اس کو ڈیکرپٹ کیا, اور آپ کا میں نونس 2 کیلکولیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور نونس 2 کی ویلیو نکال کر میں آپ کو بھیجتا ہوں. اگر یہ ویلیو ٹھیک آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اے اور بی جو ہے وہ آپس میں سیکیورلی سیشن کی کو ایکسچینج کر چکے ہیں, اور اب یہ آپس میں کمیونیکیشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ڈی سینٹرلائز کی کنٹرول کی اگر بات کریں, سو اٹس ناٹ پریکٹیکل نہیں ہے لارج نیٹورکس کے لیے. ٹھیک ہے, لارج نیٹورکس کے لیے یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ہاں,
ہاں جہاں پہ 2 یا 4 نوڈز ہوں, 2 یا 4 یوزرز ہوں, وہاں کے لیے ٹھیک ہے, لیکن لارج نیٹ ورک جہاں پہ ہنڈریڈز آف یوزرز آ جائیں یا نوڈز آ جائیں, وہاں پہ آپ ڈی سینٹرلائز کی کنٹرول کو ایفیشینٹلی یوز نہیں کر سکتے. ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہے کہ ایچ اینڈ سسٹم ایبل ٹو پرفارم سیکیور کمیونیکیشن ود ادر اینڈ سسٹم فار سیشن کی ڈسٹریبیوشن. مطلب کے ڈی سی کو انوالو کیے بغیر سیشن کی اگر آپ نے اور میں نے ایکسچینج کرنی ہے تو ڈی سینٹرلائزڈ کی ڈسٹریبیوشن کی یہ شرط ہے کہ آپ نے اور میں نے پہلے سے کوئی سیف کمیونیکیشن کی ہو. اگر آپ نے اور میں نے پہلے کوئی سیف کمیونیکیشن نہیں کی تو ہم سینٹرلائزڈ فیشن میں سیشن کی کو ایکسچینج نہیں کر سکتے, ہمیں کے ڈی سی کو بیچ میں انوالو کرنا پڑے گا. فار این اینڈ سسٹم, ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس این اینڈ سسٹم ہے, این نمبر آف یوزرز ہیں یا این ہوسٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو ماسٹرز کی ریکوائرڈ ہوں گی وہ اس فارمولا کے تحت ہمیں آتی ہیں. اینڈ میسج سینڈ یوزنگ ماسٹر کی آر شارٹ, کرپٹ انالیسس از ڈیفیکلٹ, ٹھیک ہے, اینڈ سیشن کیز آر یوز فار لمیٹڈ ٹائم. مطلب اگر آپ ماسٹر کی کو ایکسچینج کرا رہے ہیں سو میسج سینڈ یوزنگ ماسٹر کی آر شارٹ, ماسٹر کی کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے میسیجز بھیج رہے ہیں. اس پہ کرپٹ انالیسس بھی ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ میسج اٹ سیلف شارٹ ہے. کرپٹ انالیسس کے لیے سفیشینٹ اماؤنٹ آف میسج کانٹینٹ چاہیے, اس کے بعد اس پہ کرپٹ انالیسس ہو سکتا ہے. اور یس, ڈی سینٹرلائز کی بات کریں یا سینٹرلائز کی بات کریں, اس میں ہمارے پاس سیشن کی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہی ہوتی ہیں. سو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹرلائز فیشن میں کی کنٹرول کیا جا رہا ہے. انیشیٹر اے ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے فرسٹ اسٹیپ میں رسپونڈر بی کو, اور ایک نانس ویلیو N1 بھیجتا ہے. رسپونڈر بی 3 کام کرتا ہے. پچھلی کسی کی کو یوز کرتے ہوئے میسج انکرپٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی آئی ڈی دیتا ہے, نانس 1 کو کیلکولیٹ کر کے بھیجتا ہے, اور نانس 2 بھیجتا ہے. یہ 3 چیزیں بھیجتا ہے. انیشیٹر اے اسی کی کو یوز کرتے ہوئے ایک سیشن کی بھی بھیجتا ہے سیکنڈ اسٹیپ میں. انیشیٹر اے کیا کرتا ہے, نانس 2 کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے یا نانس 2 پر فنکشن اپلائی کرتے ہوئے دوبارہ سی کو یا دوبارہ رسپونڈر بی کو رپلائی کرتا ہے. سو یہ 3 وے ہینڈ شیک ہے. اس کے بعد یہ آپس میں اس کی کو یوز کرتے ہوئے, سیشن کی کو یوز کرتے ہوئے اپنی کمیونیکیشن کیری آؤٹ کرتے ہیں. Summary of today's lecture. In today's lecture, we continued our discussion on how to achieve confidentiality using symmetric encryption. We have seen different ways, and we have seen how KDC can play important role to distribute keys between the two parties. We have also explored the master key and the session key. The master key is used to exchange the session key, and the session key is then used to encrypt the actual message. Now, involving KDC is itself a challenging task, and we have seen that the more number of users grow, the more number of keys are required. So sometimes it becomes difficult for KDC to process all the keys. So in this case, there can be hierarchy of KDC. One way is to have more than one KDCs involved. The other way is to remove the KDC. Don't go for the centralized key distribution, and instead you can use the decentralized fashion in order to exchange the key. In the decentralized fashion, we have seen that if two parties, party A and party B, wants to communicate, wants to exchange the keys, the session key without KDC, then A requests B using a nonce value, B responds, B gives its ID, value of nonce 1 and nonce 2 and a session key. The A further replies with the function of nonce 2. Once all is well, then they start using the session key in order to communicate, in order to send the data from sender to receiver. We also
talked about the key distribution, and we explored different design constraints for that. I hope you enjoyed today's lecture. Inshallah, in next lecture, we will continue our discussion on authentication and user authentication in computer networks. It is very important that you must authenticate the person whom you are talking to. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں یہ وہی بندہ ہے, یہ وہی پرسن ہے, یہ وہی کمپیوٹر ہے جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں. تو اتھینٹیکیشن یہ کمپیوٹر نیٹورکس میں بہت ضروری ہے. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر اینڈ آئی سی یو ود مور ڈیٹیلز with more interesting findings on computer security. So bye for now. Allah Hafiz.